مقدمہ اسلامی تقویم کے ماصفر کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں جن کا سرچشمہ عوامی رواج لوک عقائد اور بعض ثقافتی روایتیں ہیں۔ ان غلط فہمیوں نے مسلمانوں میں مان صفر کو ایک منفی اور بدشگون مہینہ تصور کروایا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ اس ماہ میں شادی کاروبار سفر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے حالہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں مان صفر کے حوالے سے کوئی بدشگونی آہت آمیز حیثیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اسلام ہر وقت توکل اور اللہ کی رحمت پر یقین و ایمان رکھنے کا درس دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مان صفر کے حوالے سے معروف غلط فہمیوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ان کے شرعی عقلی اور عملی دلائل پیش کر کے انہیں دور کریں گے۔ مان صفر کو بدشگون سمجھنے کی جڑیں ایک لوک عقائد اور روایتیں۔ مان صفر کے بدشگونی سے متعلق خرافات دراصل عربی قبائل کے زمان جاہلیت کی وراثت ہیں۔ ان قبائل نے اس مہینے کی نامیاتی تشریح کو الصفر یعنی خالی پن سے جوڑا اور اسے رحمت الہی کی کمی اللہ کے غضب کا اظہار خیال کیا۔ بعد میں یہ رواج بعض علاقوں میں مضبوط ہوتا گیا، گویا صفر کا مطلب اللہ نے اپنا کرم روک لیا ہے۔ دو سق افتی پھیلاؤ مشاور ملت و علماء نے ان خرافات کی تردید کی، مگر عوامی حلقوں میں علمی استدلال کی جگہ روایت و داستان نے لے لی۔ اس کے نتیجے میں مان صفر میں شادی بیاہ اور سفر کروجہت محسوس کی جانے لگی اور اس مہینے کو شگون کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ دو مان صفر کے بارے میں غلط فہمیاں ذیل میں عام سطح پر جن غلط فہمیوں کا ذکر ملتا ہے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شگون کا مہینہ بعض لوگ مان صفر کو بطور بدشگون مہینہ تصور کرتے ہیں اور اس میں نئی شروعات سے اجتناب کرتے ہیں۔ دو شادی نہ کرنا عام روایت یہ ہے کہ صفر میں شادی کرنے سے دولہا دلہن گھر میں آنے سے نصیحت رہتی ہے، دلہن کی قسمت بد ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تین سفر سے گریز کنبے کے بڑوں اور بعض بزرگوں کی نصیحت ہوتی ہے کہ صفر میں سفر نہ کریں، کیونکہ یوں بدقسمتی آ جائے گی، حفاظت نہیں ہوگی۔ چار کاروباری معاہدے مؤخر کرنا، سودے سلف کے فیصلے صفر سے آگے مؤخر کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ نقصان اور ناکامی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ 5 بیماریاں اور ناخوشگوار واقعات لوگ معاونے صفر میں پیدا ہونے والی بیماریوں حادثات کو مان صفر کی بدشگونی کا نتیجہ جان کر خوفزدہ رہتے ہیں۔ 3 ان غلط فہم کا انکار اور ازالہ۔ اسلام ہر طرح کی بدشگونی، جادو اور توہم پرستی کو سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لوین ازارو ایک عام موین زیروین شیا کے الیا اویس جائلہ الیا بے اد ذیل زیرو آلف آست غنبنین، کہہ دو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا جو اس نے چاہا، اور وہ بعد میں اس نقصان کو غنیمت جان لے گا۔ سورہ توبہ 51۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے شگون حکمت عملی کی پرواہ نہ کر کے صرف اللہ سے پناہ لینی چاہیے۔ 3 ایک شگون کے خلاف دلیل و کی روشنی۔ نبی کریم نے فرمایا کوئی چیز مقدر سے نہیں ٹل سکتی، بس دعا سے مقدرات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ عقلی دلیل اگر اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے بدل نہیں سکتے تو کسی ماں کو مزمحل منحوس کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ 3 شادی کے معاملے میں اصلاح شرعی دلیل حضور اکرم نے صفر میں شادی کی خبر تو ہمیں نہیں ملتی، مگر ایسی کوئی حدیث بھی نہیں جس میں اس مہینے میں شادی کو منع کیا گیا ہو۔ علماء کا موقف امام مالک، امام شافعی اور دیگر علماء نے مان صفر میں شادی کو بلاوجہ حد آمیز قرار دینے کی تردید کی ہے۔ 3 سفر و کاروبار پر روشنی۔ سفر کی ہدایت قرآن میں اللہ نے ہجرت اور سفر کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور فرمایا ویسے خویرے لکاما الازنیفن السوئم اویتن وائلارزن جمن عالف منعام موئے رکبہ اویم نعام موینت مش ویلے اوے جنایا۔ سورہ نحل 5۔ سفر کا فیصلہ عقل، ضرورت اور حالات دیکھ کر کرتے ہیں، اس میں مان صفر کا کوئی کردار نہ ہو۔ کاروبار، شائن، تجارت، بزنس اور معاہدات کے لیے مان صفر دیگر کسی ماہ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ سودے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہئیں، نہ کہ توہمات پر مبنی۔ 3 بیماریوں اور حادثات کا علت و معلول سائنسی نقطۂ نظر۔ بیماریوں اور حادثات کے پیچھے جادوئی خرافاتی وجوہات نہیں ہوتیں، بلکہ وبائیں، موسم، حفظان صحت اور احتیاط کی کمی کا دخل ہوتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر
عقلی و نقلی دلائل دونوں سے واضح ہے کہ صفر کسی اور ماں کا سانس لینے سے بیماری نہیں لگتی بلکہ تقو تدابیر اور اللہ کی رحمت سے حفاظت ہوتی ہے۔ 4 مان صفر کی شریعتی حیثیت اسلامی مہینوں میں سے صفر کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، جس کا شمار ہجری قمری مہینوں میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے مشہور احادیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو اس ماہ کی بدشگونی کو بیان قریب کا تمام ماہ ایک جیسی فضیلت رکھتے ہیں اور مسلمان ہر ماہ اللہ کی رحمت و برکت کے طلبگار رہتے ہیں۔ قرآنی مہینے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا نوے اندوے الشا آورن اندے الین آسنیا ایشر شعرالف فن کنتے آبن الین ایوم خلقے السو میویتن وائلارزم آیا اربے حرام سفر کوئی ممنوع برخلاف مہینہ نہیں بلکہ محض ایک عبوری مرحلہ ہے۔ روزے اور عبادات اس ماہ میں نفلی روزے صدقات اور عبادات کے آجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ 5 مان صفر میں کامیابی کے اصول مان صفر کو کامیابی کے مواقع سے خالی تصور کرنے کی بجائے اس میں درج ذیل امور پر توجہ دیں۔ ایک دعائے خیر و استغفار، ہر دن اللہ سے ہدایت، رزق حلال اور بیماری سے نجات کے لیے دعا کریں۔ 2 نفل عبادات مان صفر میں نوافل اور تہجد سے اللہ کے قریب رہیں۔ 3 صدقہ و خیرات، صدقات سے معاشرتی خدمت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 علم و تعلم، دینی و دنیاوی علم میں اضافہ کر کے اس مہینے کو فائدہ مند بنائیں۔ 5 احسان خلق، مخلوق خدا کی خدمت سے دل کو سکون اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ 6 عملی تجاویز اور سفارشات، عقائد کو درست کریں۔ گھر اور مسلم برادری میں صفر سے متعلق خرافات پر مباحثے کریں اور اہل علم کو دعوت دیں۔ تعلیمی جلسے، مساجد و مدارس میں مان صفر پر خصوصی خطبے اور ورکشاپس کا اہتمام کریں۔ سماجی رابطے، سوشل میڈیا پر مان صفر کے متعلق مستند مواد شیئر کریں تاکہ عوام الجھن سے نکلے۔ خاندانی میل جول، اپنے اہل خانہ کو قرآن و حدیث سے روشناس کروائیں، خاص طور پر بچوں کو توہم زدہ عقائد سے محفوظ رکھیں۔ خلاص کلام، مان صفر کسی طور بھی منحوس بدشگون مہینہ نہیں بلکہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے کوئی شرعی پابندی بدشگونی کا تصور اور نہیں۔ جو بھی لوگ اس ماہ کو نقصان ناکامی کا سبب جان کر شادی سفر کاروبار روک دیتے ہیں وہ علمی اور عملی اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث نے مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کی رحمت، توکل اور عمل صالح پر زور دیا ہے، لہذا مان صفر کو کسی منفی شگون کا مہینہ نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی عبادت، نفع بخش کام اور اجتماعی بھلائی کے لیے اسے ایک موقع تصور کری۔ اس ماہ کو اپنی ایمان افزا عمل صالح اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کریں کہ جس نے ہر چیز پر قدرت رکھی ہے اور ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا شان مومن ہے۔ مان صفر اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحس یعنی بدشگون سمجھتے ہیں اور اس میں کسی بھی اہم کام سفر سے گریز کرتے ہیں۔ اس مضمون کا مقصد مان صفر کے بارے میں پائی جانے والی عام غلط فہمیوں کی نشاندہی کرنا اور ان کا قرآنی حدس اور عقلی دلائل کی روشنی میں ازالہ کرنا ہے۔ تعارف، اسلامی تقویم قمری ہے جس میں ہر مہینے کی خصوصی اہمیت اور مقام ہے۔ بعض مہینوں میں حرام حرکات کی ممانعت ہوتی ہے جیسے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور رجب الرجب، لیکن صفر کو کوئی مخصوص حرمت مکروہی کیفیت منسوب نہیں۔ اس کے باوجود اہل حدیث اور عوام الناس میں اس کے بدشگونی سے وابستہ کئی عقائد پائے جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، مان صفر محض ہے۔ غلط فہمی کا پس منظر بعض روایات اور عوامی تصورات میں یہ پھیل گیا ہے کہ صفر کا مہینہ نحس بدشگون مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر لوگ اس ماہ میں شادی، سفر، کاروباری معاہدے یا کسی دوسرے اہم کام کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ دلائل کا جائزہ، قرآنی دلیل، قرآن مجید میں صفر کے نحس ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 کو حرام قرار دیا، ذوالحجہ، محرم، رجب، لیکن صفر ان میں شامل نہیں۔ 2 حدس دلیل، صحیح احادیث کی کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی میں اس حوالے سے کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ جس تمام احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ تو ضعیف ہیں یا موضوع، جعلی۔ عقلی دلیل، اسلام عقلی اور معقول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو نحس قرار دیا ہوتا تو واضح آیات مستند احادیث میں بیان فرماتا، لہذا اس قسم کے خرافات پر عقلی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ غلط فہمی نمبر 2، صفر میں جانور زیادہ مرتے
ہین خلفشار اور عوامی تصورات کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس ماہ میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے مرتے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس بنا پر دکھی دل لوگ اس ماہ میں بیماری اور موت کا تعلق صفر سے جوڑتے ہیں۔ سائنسی حقائق سائنس کے مطابق بیماریوں اور موت کے اسباب حیاتیاتی، موسمیاتی اور ماحولیاتی عوامل سے جڑے ہوتے ہیں۔ قمری مہینے کا کسی بیماری موت پر کوئی اثر مثال کے طور پر موسمیاتی تبدیلیاں شمسی سال کے مطابق زیادہ متاثر کرتی ہیں، قمری سال کے ماہ کا اس سے کوئی تعلق غلط فہمی نمبر 3 صفر کے مہینے میں شادی حرام ہے۔ عوامی فتوے اور ممانعت بعض علماء عوامی مجلسوں میں یہ فتویٰ کبھی سننے کو ملتا ہے کہ صفر کے مہینے میں شادی کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بدشگون ہے اور نوبیاہتا جوڑے کو مسائل درپیش آئیں گے۔ اسلامی شریعت کا موقف ایک اجماع اور اصول شریعت اسلامی فقہ اور اجماع امت میں اس ماہ میں شادی کی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بیان کے لیے قرآن کریم میں کوئی مخصوص مہینے کی شرط نہیں رکھی گئی۔ دو مثال شادی رسول نبی کریم کی چند ازواج مطہرات کی شادی صفر کے مختلف ایام میں ہوئی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی کوئی خاص نشاندہی نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی شادیاں صفر کے مہینے میں بھی ہوئی جن میں کسی پریشانی کا ذکر نہیں ملتا۔ غلط فہمی نمبر 4 صفر میں سفر مہلک ہے۔ بدگمانی اور احتیاط کئی افراد سفر کے لیے صفر کے مہینے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنا پر لوگ موسم اور حالات دیکھے بغیر محض مہینے کے نام سے سفر مؤخر کر دیتے ہیں۔ شریعت اور فقہ ایک اجازت سفر شرعی طور پر سفر کرنے پر صفر کا کوئی احکام اثر نہیں۔ جس دن اللہ کے نام سے سفر شروع کیا جائے اس کے لحاظ سے احکام ہے، نہ کہ قمری مہینہ دیکھ کر۔ دو اقوال فقہا امام شافعی میم مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے مسالک میں سفر کی اجازت ماہ صفر کے بارے میں برابر ہے۔ غلط فہمی نمبر 5 دفن و جنازہ میں صفر کا اثر قادن عامہ کچھ علاقوں میں جنازے صفر کے روز منعقد کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور کچھ بڑے شہروں میں بھی یہی تصور عام ہے کہ جنازہ صفر میں ختم ہونا ناپسندیدہ ہی فقاؤ اور شرعی رہنمائی اسلام میں فوری دفن کی تاکید ہے، چاہے دن جمعہ ہو یا کوئی بھی مہینہ۔ قیاس اور عادات کی بنا پر جنازے کو تاخیر کرنا اسلام کی روش کے خلاف ہے۔ غلط فہمیوں کا ازالہ عمومی نکات ایک شرعی حوالوں کی جانچ کسی بھی روایت قول کو اپنانے سے پہلے اس کی سند اور متن کی جانچ کریں۔ ضعیف موضوع روایات سے اجتناب کریں۔ 2 علماء کرام سے رجوع ماہ صفر کے بارے میں علماء کرام اور معتبر فقہی اداروں کے فتو ملاحظہ کریں۔ 3 تعقل اور دلیل جو عقائد قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں ان پر منطقی شکوک پیدا کریں اور ذاتی تجربات اوصاف کو عمومی نہ مان۔ 4 حکومت اور معاشرہ مقامی مساجد اور مدارس میں تبلیغی جماعت اور دیگر فریقین کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ ایسے خرافات کے خلاف آگاہی پھیلائیں۔ علمی و عملی سفارشات علمی سیمینارز مدارس اور جامعات میں ماہ صفر کے موضوع پر سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جا۔ اخبار مہم نشریاتی ادارے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ماہ صفر کے حوالے سے درست اور سائنسی معلومات فراہم کریں۔ عوامی خطوط مقامی زبان میں چھوٹے علمی رسائل اور پمفلیٹ تقسیم کیے جائیں تاکہ عوام میں شعور بڑھے۔ مساجد کی مسلو خطبہ امام جماعت خطبہ جمعہ میں صفر کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ کرے اور قرآن احادیث کی روشنی میں حقائق بیان کرے۔ نجامان صفر کے حوالے سے پائی جانے والی بیشتر غلط فہمیاں ضعیف روایات، عوامی خرافات اور بغیر تحقیق کے عام ہونے والی آرا پر مبنی ہیں۔ اسلام ایک متوازن اور عقلی مذہب ہے جو ہر حکم و فتویٰ میں دلائل کا تقاضا کرتا ہے۔ صفر کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور عبادات کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں اور اپنے عقائد کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں۔